بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی أهلها أما بعد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 45 اور 46 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس میں خلاق دو عالم آپ لوگوں سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، میرے مان تعاون لے لو. یہ تعاون ایک دو دن کا نہیں، کچھ گھنٹوں کا نہیں، یہ قیامت تک کا تعاون ہے. قیامت تک کے لیے ایک عقیدے کا تعاون لے لو. کن سے لے لو؟ ان سے لے لو جن کا میں حکم دے رہا ہوں. بالصبر والصلاة، ایک کا نام صبر ہے. خدا جانے توحید نے چن کے کیسا نام لیا. سبحان. دیکھیں اس میں کتنی حکمتیں ہیں، ہم کیا سمجھیں. توحید ہی بہتر جانتی ہے، چونکہ اس مکلفین میں صرف ہم نہیں آتے، خدا جانے کون کون آ رہے ہیں. اس کی وسعتوں کا اندازہ توحید ہی کے ہاں ہے. ہمارے ہاں تو صرف اپنا بھی اندازہ نہیں ہے. کیا کر لو؟ وَاسْتَعِینُوا، تعاون لے لو. کب لے لو؟ جب ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں. وہ ہمارا عادل ہے، وہاں تم تعاون لے لو. آزمائش میں، امتحان میں ہم نے ڈالا ہے تاکہ ہم تو جانتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو بتائیں. جن کا میں نے امتحان لیا ہم نے، وہ دیکھ لو کامیاب. سنتے ہیں تعاون لے لو. وَإِنَّهَا، یہ بات رہ گئی تھی چونکہ کل دور مجالس ہے. آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انہا کو ذرا کھولیں. وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ ہے حمزہ الف کی جو ہا کی ضمیر ہے یہ پیچھے جا رہی ہے. پیچھے جن سے تعاون لینا ہے وہ دو ہیں، ایک صبر ہے، ایک صلاۃ ہے. صبر پہلے ہے، صلاۃ بعد میں ہے. انہا صلاۃ کے قریب ہے. غور نہیں فرمایا. صبر ذرا واو درمیان میں ہے، پہلے ہے. صلاۃ قریب ہے. اللہ کہہ رہا ہے دو سے تعاون لے لو. میں کتنے دنوں سے بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ جن سے ہم نے تعاون لینا ہے، ایک کا نام صبر رکھا اللہ نے اور ایک کا نام صلاۃ رکھا. نماز، علماء نے صبر کے معنی روزہ،
روزہ اور نماز سے تعاون لے لو بالصبر والصلاۃ، ان کو صبر اور صلاۃ کے ساتھ نام لے کر اس کا نام بیان فرما دیا۔ کوئی لینا چاہے نہ لینا چاہے، توحید نے حکم دے دیا۔ خیال کرائے میں جملہ کہنے لگا ہوں، توحید نے اعلان فرما دیا۔ اب لینا ہمارے ارادے سے ہے، ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہے، ہم لیں گے حکم خدا پورا ہو جائے گا۔ انہا، اے اللہ خود تو کہہ رہا ہے، انہا، یہ ہاں کی ضمیر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز ہیں، اور بے خبر دنیا نماز ہی کو علی کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے جناب علی نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز ہی میں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے علی کا وجود عبادت نہیں، عین نماز ہے۔ انا صلاۃ المومنین وانہا، یہ صلاۃ جو ہے، اب واون اور انہا، ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صلاۃ کی۔ صلاۃ قریب ہے، صبر دور ہے، قریب کی طرف جا رہی ہے۔ انہا، یہ جو صلاۃ ہے، صلاۃ ہے، علی ہے۔ ان گل کر لیتے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ لکبیرتن، اس سے لینے میں دشواری ہوگی، علی سے لینے میں لوگوں کو دشواری ہوگی۔ اے اللہ جب تو دشواری کہے خدا جانے کتنی دشواری ہو۔ یہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، بڑا ہوگا، کبیرہ میں وزنی ہوگا، ان سے لینا بھاری ہوگا۔ اللہ، مگر، جب مگر آ جائے سمجھ لو بھار ختم ہو گیا۔ اللہ خود بھاری ہو کے بھار اتار بھی رہا ہے۔ بھاری ہے، اور کہہ دیا میں، اے اللہ جب تو خود ولایت علی کو بھاری کہے، ہم ہلکا کیسے کہیں؟ معلوم ہو گیا تیری ولایت یقیناً بھاری ہے۔ کن پر بھاری ہے؟ ماننے والوں کے لیے بھاری ہے، آپ لوگوں کے لیے بھاری ہے۔ یہ جو بیٹھے ہو سارے، عام سارے لوگوں کے لیے لکبیرتن، بھاری ہے، بوجھ ہے، بوجھ بھاری ہے۔ اچھا بھاری کے وقت پریشان نہ ہو۔ اللہ، خدا گواہ اللہ نے زیادہ بوجھ اشارہ کر کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں لگائی، فوراً اللہ استثناء کا لگا دیا۔ کتنی اچھی بات۔ اللہ بوجھ ہے، خبردار بوجھ ہے، مگر الخاشعین، مگر وہ لوگ جو خاشعین ہیں۔ اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے۔ اب جناب خاشعین کو لغت میں جا کر دیکھیں۔ خاشعین، خیشین عین، خشع، خشع، خوش عین، میرا خیال ہے کہنے میں بھی ذرا مشکل ہے۔ خشع، خشع، مگر جو لفظ خشع کا کمال رکھتے ہیں، خشع کے معنی ہیں ایسا ٹیلا، نرم ٹیلا، جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بارش بھی پڑی ہوئی ہو، اور اس میں آپ قدم رکھیں تو آپ کے قدم کے نقش جمتے چلے جائیں۔ ایسا ٹیلا جس پر نقش قدم جمتے جائیں، لیکن یہ بوجھ
اس پہ کبھی بھی بھاری نہیں جو علی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. خوش نہیں ہوا ہے. کہاں علی کے نقش قدم ہی صراط مستقیم ہے. خوش ہوا کرے بابا. خدا جانے علی کے قدموں کو اللہ نے صراط مستقیم کیوں کہہ دیا, نقش قدم کیوں کہہ دیا. اسی لیے فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی, اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا جا. غور نہیں فرما رہا, حق پیچھے ہے علی آگے ہے. علی کے قدم آگے ہیں, حق کا قدم پیچھے ہے. علی آگے چل رہا ہے, صراط مستقیم ہے. نقش قدم الا علی الخاشعین الذین, آپ کی اشارہ آپ کا یہ کیا کہ جو نقش قدم پر چلتے ہیں الا علی الخاشعین الذین, وہ چلنے والے یظنون, خوش ہو جاؤ گے, ساری رات خوش رہیں گے آپ. یظنون, یہ جنون یہاں یقین کے معنی میں ہے. وہ چلنے والے یظنون, وہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے ملاقات کریں گے. رب سے ملاقات کریں گے, اللہ سے نہیں. اور بھی فرما رہے کن سے ملاقات ہو. تالی چپ ہو کے بیٹھے رہیں گے, بس چلو جی جو دوسرے زور کا لگ دیا لگا رہے. مجلس کو روحانیت میں لے آئیں سارے. ماشاءاللہ آخر تک ہاتھ دراز کریں تاکہ پتہ چلے. الا علی الخاشعین, ان پر یہ ولایت علی بھاری نہیں جو علی کے نقش قدم پہ چل کر یہ مومنین یقین رکھتے ہیں. یہ مومنین چلنے والے یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم, کہ وہاں جا کر یہ اپنے رب کی ایک دن ملاقات نہیں. ملاقو اس میں فاعل ہے, جب تک دین رہے گا روز ملاقات رہے. یہ ملاقات کیسے ہو رہی ہے؟ کون ہے جو ملاقات کی جائے گی جس سے؟ ملاقو اس میں فاعل ہے, حال واقع ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ختم, ہر وقت ملاقات, ہر وقت ملاقات, جب چاہے ملاقات, جس وقت رات چاہے دن چاہے صبح چاہے شام چاہے, نظر کرے ملاقات, ارادہ کرے ملاقات. علی ایک ہوگا مگر سامنے ہر ایک کے ہوگا. ہم تو خوش ہو جائیں گے. کل سمجھ آئی میرا بابا؟ کن سے ملاقات کریں گے؟ انہم ملاقو, ملاقونا, نون مٹ گیا, ملاقونا تھا, نون جمع کی گر گئی. ملاقو رب, چکا گئی یہ مضاف ہو رہی ہے رب کی طرف, اس وجہ سے نون گر گیا. انہم ملاقو, رب کی ملاقات کریں گے. یہ ملاقات نہ ماضی ہے, نہ مستقبل ہے, نہ مضارع ہے, یہ ہے حال. حال کے معنی ہے ہر وقت. کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا آپ ملاقات چاہے اور رب نہ مل سکے. خوش ہو جاؤ میرا باپ.
وہ رب کون ہوگا؟ نہ کون ہوگا وہ رب؟ اچھا نہیں آدھا موجہ کرو جی تو چس نہیں آدھی جناب ہوں کی کروں تو جناب علی دے نہ کہن نال تو چس نہیں آ رہی من کیا انہم ملاقو ربہم، اللہ نظر آنے والا کمال نہیں، ان کو بھیج کے کہا دیکھو انہیں سمجھو مجھے۔ دیکھے یہ جا رہے ہیں سمجھ کے ماننا وہ جا رہا ہے، مانا توحید مانی جا رہی ہے۔ انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب کی ملاقو ہر وقت ہر لمحہ ہر تال، اور وہ بھی پھر جنت میں۔ جنت میں اگر ملاقات میں ذرا بھر بھی ملاقات کے کسی بھی شعبے میں ذرا بھی دیکھنے میں نقص ہوا، ملاقات ختم۔ جنت ہے یہ عام جگہ نہیں ہے، وہ عدل سے بنی ہوئی ہے۔ جنت عدل کے مقابلے میں بنی ہے، اگر عدل میں ذرا بھی نقص ہو گیا عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کا سرور، آپ کی خوشی میں ذرا بھی ذرا، میں ضرورت کیا کروں، اس لیے اللہ نے کہا لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کے معنی کتنے ہوتے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا میں اسے اپنے دوسرے پہلو سے بیان، اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اللہ رادہ ویلا تسی بھی تھکے ہوئے، اسی بھی تھکے ہوئے ہیں، ذرا سن لو خدا واسطے۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، نفی وقوع نفی امکان۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے، اللہ جب تو ہے ہی اللہ پھر ایسی مثال کیوں دیتا ہے؟ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، یہ کہہ کے کہا 14 نہ گناہ کرتے ہیں۔ غوری فرمان ہے یہ 14 کے لیے دیا۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، کرتے بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں۔ ہن گل خیال کا ہے یہ لفظ میرے یاد رہے، اللہ نہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے۔ امام گناہ کرتا نہیں کہ معصوم ہے۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، گلا دلچسپی نہیں سن دے تسی۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نفی وقوع، نہ کر سکتا ہے نفی امکان۔ میں 14 کی بات کر رہا ہوں جناب، 14 کی دلیل میں اللہ نے اپنے آپ کو کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کن کے لیے کہا؟ آپ کے لیے نہیں، غور نہیں فرما رہے، آپ کے لیے نہیں۔ کون ہے جن کے لیے کہا؟ کہ جن کے بیہاف پہ میں اللہ مانا گیا ہوں۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ان گل میری آخری قریب آ گئی ہے، اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ کل سن لو، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اگر اسلام آباد میں سمجھ نہ آئی میں مولا سے کہوں گا مولا میں نے زور بہت لگایا تھا۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے،
14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. کہوں اللہ نہ گناہ کرتا ہے کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. میرے خیال نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی. ہائے 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 ہائے. اللہ ظلم کرتا نہیں. کیا سمجھ لو نا یار کہ دیکھیں ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. خیال کر رہا ہوں میں گل کرنے لگا ہوں. امام گناہ کرتا نہیں کہ معصوم ہے. کہوں کر سکتا نہیں کہ امام ہے. غور نہیں فرما رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا کو خبر ہی نہیں ہے امام کون ہوتا. امام اس لیے ان کو کیا بنا کے بھیجا؟ امام. وہ اللہ ہے یہ امام ہے. ہائے 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 ہائے. اطاعت کس کی ہے؟ امام کی. اللہ کی کیا ہے؟ اطاعت. رسول کی کیا ہے؟ پھر رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ وہ رسول کی یاد آگے نہ تھی. رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت. اور ساری اطاعت کس میں آ گئی؟ رسول کی اطاعت میں. جو رسول کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی اطاعت ہے. اگر کسی نے اولی الامر کو نہیں مانا اس نے صرف علی کو نہیں مانا، رسول کو بھی نہیں مانا، توحید کو بھی نہیں مانا. نہ ماننے میں کہاں تک چلی جائے گی بات؟ آپ کو یہ گلا نہیں چنگا لگا چونکہ ماحول ایسا بنایا نہیں کیا. خدا جانے ہمارے ہاں کیوں زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے. پاکیزہ ماحول بنائیں جس میں یار کے آل محمد ہیں. خدا کے لیے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. جزا تب ملے گی جب علی کو ویسا سمجھا جائے گا جیسا ہے. آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو ویسا سمجھا جیسا ہی ان کو بنا کے بھیجا گیا ہے. جو کمالات دیے گئے ہیں اسی کمالات میں ان کو سمجھنا ہے. کیا کمالات دیے؟ کیا ہیں یہ؟ سبحان اللہ. نہ یہ کیا ہے؟ اچھا چلو ابھی ایک واقعہ میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں، جلدی سے میں بیان کرتا ہوں. رسول پاک کے سامنے اصحاب کہف کی بات آئی. سبحان اللہ. ابھی میں بیان کر کے آیا ہوں دوسری مجلس میں. اصحاب کہف کی آئی تو لوگوں نے اصحاب کہف کا جب ذکر سنا تو ذرا خوش ہوئے. رسول نے فرمایا ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. ہاں انہوں نے کہا مولا ہم جانا چاہتے. ان خیال رکھا ہے اسی خیال رکھا ہے. کافی سارا مجمع ہے، جانا چاہتے ہو؟ مجھے افسوس ہوگا میری اگر باریکیوں کو نہ سمجھا آپ نے. جانا چاہتے ہو جی. یا منشا تو کہا، منشا ہوا پر مقرر ہے. جاؤ ابھی ہمارا جو سلیمان کا بساط سلیمانی تھا جس کے پر بیٹھ کر جناب سلیمان ہوا میں پرواز کرتے تھے وہ بساط لے آؤ. چشم زدن میں بساط سلیمانی آ گیا. میرے امام نے فرمایا سلمان بساط سلیمانی کو مسجد نبوی کے صحن میں بچھا دو. خوش ہو خوش ہو سے. مجھے تو بچھانے میں بھی خوشی ہو رہی ہے. بند رکھا ہوا آج بچھایا جا رہا ہے. بس بچھانا تھا. بھرے مجمع میں سے کتاب آپ کے سامنے ہے دمت الثاقبہ دیکھیں اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں. جب یہ بساط سلیمانی بچھا دیا گیا مسجد نبوی میں
سرکار نے فرمایا اٹھ کے بیٹھ جاؤ. خدا جانے اشاروں میں کین کین کو اشارہ کیا. یہ گل سمجھے دے پیو سے. تینوں جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کونوں میں جا کے بیٹھ گئے. نہ بیان کرا جاری ہوئے ہوئے جو پتہ نہیں کی ہو گئے تو انو میں کہ خدا نہ کرے غلط گل کی تھی. یار پرسل کر دے مجھے آدمی جو پڑھے ہی نہ. اشارے سے بیٹھ جاؤ. سرکار تینوں جا کے بیٹھ گئے. چوتھا کونا خالی تھا. ہائے ہائے خدا جانے پہلے کا انتخاب کون کر چکا ہے. ہائے ہائے. اب رسول نے کہا سلمان چوتھے کونے پہ تم بیٹھ جاؤ. علی درمیان میں تم بیٹھ جاؤ. ہائے 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 ہائے. پورے درمیان میں جناب علی بیٹھے، سارے بیٹھے. درمیان میں اس چادر بساط سلیمانی کے درمیان میں بیٹھ کر علی علیہ السلام نے یا منشتو کہا. ایک نام ہے جو اس ہوا پہ مقرر ہے. اس نے آ کے نیچے سے ہوا سے اس بساط کو اٹھایا. یہ جناب علی کا جہاز اٹھنے لگا ہے. او خدا کے واسطے. سرکار نے فرمایا ہم نے غار اصحاب کہف کے غار کے دروازے پہ جانا. شام کی طرف یہ بساط چلنا شروع ہوئی. خدا جانے کتنی دیر لگی، وہاں پہنچ گئی، اتر گئی. سارے چادر سے اتر آئے. سرکار نے جناب علی نے فرمایا سب سے پہلے اصحاب کہف کا یہ دروازہ ہے، غار یہ ہے. علی نے فرمایا اندر بیٹھے ہیں. ہائے 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 ہائے. جناب علی نے فرمایا اندر بیٹھے. اندر لائن کی دفعہ نہیں کتنی دفعہ علی فرمایا اندر بیٹھے ہیں. جاؤ جا کے سلام کرو. آئے جو ہو سلام کے لیے کرو نا سلام. حضرت ابو بکر جناب آگے بڑھے اور آ کے قریب جا کے مولا سلام میں کیا کہنا ہے. ہائے 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 ہائے. ہوں میں کیا کروں، یہ لکھا ہوا ہے یار میری مجبوری ہے. کہو سلام میں السلام علیکہ یا نوجبا اللہ فی ارض ہی. میری زمین میں چنے ہوئے تم پہ میرا سلام. جا کے کہو گھبرانا نہیں خدا کی، لیکن میں کسی پہ کوئی بات نہیں کروں گا، نہ کرنی ہے. کیا لگا ہے مطلب سے نہیں چوگے. السلام علیکم یا نوجبا اللہ ہے کہو. کوئی جواب نہیں آیا. کھڑے رہے. حکمہ پھر کہو السلام علیکم یا نوجبا اللہ ہے. جواب نہیں آیا. کھڑے رہو. پھر کہو. کون کہہ رہا ہے؟ علی. کوئی گل نہیں سمجھ آتی. تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا. فرمایا 3 دفعہ ہو گیا تشریف لے بیٹھ. جواب نہیں آیا. دوسرے صاحب سے فرمایا تم جاؤ. السلام علیکم یا نوجبا اللہ ہے. اے اللہ کے چنے. گھبرا تو نہیں رہے. خدا کے لیے میں واقعہ اتنی مسلم ہے، اتنی خدا کے لیے میں طنز سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. صاحب تشریف لے گئے. یا نوجبا اللہ ہے فی عرض ہی. سلام نہیں آیا. کھڑے رہو. اب کہو السلام. کیوں اچھا کیوں. اسلام آباد سیانے لوگ بیٹھے. یہ روک کے اب کا رک جاؤ. پھر کیوں اب شروع کیا بات ہو رہی ہے. یار تسی نیچے اتر آیا. علی مزاج بنا کے کہنا چاہتے ہیں
समझ नहीं आ रही है? ताकि जिसको कहना है उसका मिजाज सुनने के लिए तैयार हो जाए, वो ये ना कह सके मैंने सुना नहीं है। कहो, जवाब नहीं आया, तीसरी मरतबा जवाब नहीं आया, आके बैठ के हजरत उस्मान जनाब तशरीफ़ ले गए, 3 दफ़ा सलाम नहीं आए, तशरीफ़ रखे। अब सरकार ने फरमाया सलमान उठो कहो, हुन गल नहीं समझ आई, खुदा जाने सलमान कैसा है। जब बिल्कुल बेपरवाह बैठन ना उन्होंने बेपरवाह नहीं हो जाएगा। सलमान उठो, आए सलमान। सलमान ने कहा अस्सलाम वालेकुम या नुजबा अल्लाह फी अर्ज़ ही, सलाम हो आप पर जमीन पर चुने हुए। फौरन जवाब आया अंता अब्दुल मोमिनुन। गौर नहीं फरमा रहे, है। अंता सलमान अंता अब्दुल मोमिनुन इम्तहाना कल्लाहो बेकल्बे का बिल ईमान। अल्लाह तेरे दिल का ईमान से इम्तिहान ले चुका है। इम्तिहान से ले चुका, इम्तिहान से ले चुका है। किनको कहा? सलमान फारसी को। ये जवाब में आया, सलमान को जवाब मिला। सलमान आके बैठे, खुद अमीरुल मोमिनीन उठे। खुदा वास्ते जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है बेपरवाही से न समात फरमाए। आके कहा अस्सलाम वालेकुम या नुजबा अल्लाह फी अर्ज़ही वल वाफीना बेअहदिही। और चुने हुए सोने वालों और उसके अहद को पूरा करने वालों मुझ अली का सलाम हो। खुश हो। तमाम ने मिलके, असहाब काफ ने मिलके कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। गल समझ आ गई भैया? अस्सलाम अलैका सय्यद अल वसीयीन व अस्सलाम अलैका या कायदा गुर्रिल मुहज्जलीन। इसके बाद कहा, नतीजा दे के कहा फाजा वल्लाहे मन वाला का व खाबा वल्लाहे मन आदा का। असहाब काफ ने कहा अली खुदा की कसम वो कामयाब है जो तेरी विलायत का इकरार। जो तेरी विलायत का इकरार करता, अल्लाह अकबर, विलायत का वो कामयाब है। ख्वाब वल्लाह मन आदा का, जिसने तेरी नाफरमानी की है वो नाकाम हो गया। समझ आ गई मेरा बाबा? मेरे ख्याल है समझ आ जानी चाहिए। बस मेरे इमाम ने फरमाया मौला, अच्छा जल्दी से बात एक बात करके थोड़ा सा मसाइब शुरू करते हैं। एक आदमी आया, मौला मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन की यार समंदर हो जब अवाम का, उसमें गिनी चुनी बातें की जाती हैं। मैंने कई तरकीब भी देखी है, आप सुनते हैं लेकिन जल्दी बोर हो जाते। कुछ और सुनाना चाह आपने नहीं सुना। 6-7 दिन में मैंने बड़े तजर्बे किए। कुछ आज भी तजर्बा ले लिया। बस अब टीका है, अगर इस दीवार से कहे सोने की हो जा वो हो जाए। बेपरवाहों के साथ समाज ना फरमाए खुदा के वास्ते। हैदरी
दीवार से कहे सोने की हो जाओ, हो जाओ, वो हो जाए। वो शख्स कहता है, जब मैंने पूछा सरकार से, मौला मोमिन किसे कहते हैं, मेरा रुख सरकार की तरफ था, मैं पूछ रहा था मौला मोमिन किसे कहते हैं, इसे ही फरमा रहे थे, मोमिन वो होता है अगर इस दीवार से कह दे कि सोने की हो जाओ। उस वक्त तक मेरा चेहरा उस सरकार की तरफ था, जब सरकार ने फरमाया वो हो जाए, अब जो मैंने दीवार देखी हो गई। अगर आप मुतवज्जह है मेरे साथ हो जाए, वो हो गई। जब हो गई तो उसी शख्स ने कहा, मौला मौला आपने दीवार को हुक्म भी नहीं दिया और ये सोने की हो भी गई, हुक्म नहीं दिया। बेपरवाही है, हुक्म भी नहीं दिया। अच्छा तुम्हारे पैसे खर्च होने, हुक्म भी नहीं दिया और दीवार सोने की भी हो गई। मौला हुक्म भी नहीं दिया, दीवार सोने की भी हो गई। मेरे आका ने फरमाया यही फर्क है मोमिन और अमीरुल मोमिनीन। ये फर्क है। अल्लाह अकबर, या रसूल। आज यतीम हसन की मुझे हुक्म है कि उस गरीब की शहादत पढ़ो। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। आ गई शाम 10वीं की रात। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास चराग बुझा दो। जनाब अब्बास ने चराग बुझाई। खुदा जाने इसमें हजारों हिकमतें हैं, उलमा ने लिखी। चराग बुझा दो। इमाम ने फरमाया मैं तुमसे इनान इमामत उठाने लगा, उठा दी है। जो भी किसी का हाथ पकड़ के यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता है, रास्ता मैंने खुलवा दिया, जाए ले जा सकता है। इमाम ने ऐलान करके कुछ तवक्कुफ फरमाया। खुदा जाने उसमें क्या राज इलाही था, ये इमाम बेहतर जानते, सही बेहतर जानते। अब्बास जला दो। अब जो जलाया, इमाम ने देखा सारे सहाबा उसी तरह बैठे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया तुम गए क्यों नहीं? मौला हम आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते। तब कहा नहीं छोड़ सकते? उस वक्त इमाम ने नाने की तरफ देख कर फरमाया नाना तेरे भी सहाबी थे। हाय हाय नाना जरा के देख मेरे भी सहाबी हैं। तू बुलाता था वो आए नहीं, मैं भेजता हूं ये जाते नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन है? उस वक्त 13 साला यतीम हसन का बेटा जनाब कासिम जल्दी से खड़े होकर कहते हैं कैफा नुखल्ली का या अम्मा, चचा हम आपको कैसे छोड़ कर जाएं? मेरे इमाम ने फरमाया बेटा कल तो मौत है। फरमाया अल मौत बैना यदाए का अहला मिनल असल। मौला आपके कदमों में मर जाना ये मौत शहद से भी ज्यादा शीरीन है। उलमा ने कहा शहद का जिक्र उनके बचपने को जाहिर कर रहा है, बच्चे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही शहजादा आ गया 10वीं का दिन। अगर आप रोना चाहते मैं रोना करता हूँ। बीबी उम्मे फरवा बड़े हौसले से उम्मीद से लेके कासिम के लेके इमाम की खिदमत में गई। मौला और बीबियां सुरखरू हो रही हैं, बाबा नहीं हैं, कासिम को मेरी तरफ से भेज के मुझे सुरखरू करे।
اب یہاں روایت ہے امام کھڑے ہو کے روتے روتے قاسم کے سر پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں اگر میں قاسم کو بھیجوں تو 2 گھر برباد ہوتے. گل سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. اس لیے قاسم کو نہیں بھیجنا. 10ویں کا دن چل رہا ہے جب کہا نہیں بھیجنا. بی بی واپس آئی اپنے اس خیمے میں آ کے بیٹھ گئی کونے میں. قاسم باہر بیٹھ کے منظوری نہیں ہو رہی کہ اچانک بی بی کے ذہن میں جناب حسن کا خیال آیا. جاتے وقت حسن پاک نے کہا ام فروا اگر کوئی پریشانی آ جائے میں قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ کے جا رہا. ہائے 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 وہ تعویذ کھول لینا تیری پریشانی دور ہو جائے گی. فرمایا اس سے بڑھ کے پریشانی کیا ہوگی. جلدی سے آگے بڑھ کے قاسم کے بازو سے جو تعویذ کھولا سرکار حسن کی تحریر تھی حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا. اجرکم اللہ میرے ساتھ ہو جائیں خدا کے واسطے. قاسم کو ورنہ میں بھیج دیتا. مولا قاسم میری طرف سے قربانی ہے. اس کو اجازت آپ نے دے دی. یہ جب لکھا ہوا تھا بی بی نے لیا اور لے کر دیکھا جلدی سے قاسم کو لے کر امام کی خدمت میں جا کے جناب حسن کا رکہ پیش کیا. امام نے چوما. چوم کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں قاسم اجازت ہے. اب یہ میں جملہ کہوں روایت ہے کہ قاسم کو زین پر امام نے خود اٹھا کے بٹھایا. اتنی چھوٹے ماشاءاللہ. قاسم چلو. سرکار قاسم کتنے دن کا پیاسا ہے؟ 3 دن کا. قاسم جاؤ. سرکار قاسم میدان میں گئے. اتنے جتنے ملائم تھے اس وقت میدان خالی ہو گیا. روایت میں کہ ارزق ایک بہت بڑا کافر تھا. ارزق اس کے 4 بیٹے تھے. ایک ایک آیا پھر نار ہو گئے. پھر 2 اکٹھے آئے. کہوں جملہ پانی پی کے آئے. ہائے 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 شربت پی کے آئے. یہ 3 دن کا پیاسا کھڑا ہے. عباس نے جب 2 آتے دیکھا دوڑ کے آ کے کہا آقا سے حسین آقا مجھے بھیج دو. قاسم 3 دن کا بچہ ہے بھوکا پیاسا. میرے امام نے فرمایا جسے بھیج دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں بلایا جاتا. مولا میں قاسم کا استاد ہوں. اسے فن سکھانے کے لیے اجازت ہے میں سکھاؤں؟ فرمایا ہاں سکھاؤ. دوڑ کے جناب عباس ٹیلے پہ سوار ہو کے کہتے ہیں شاباش میرا پیاسا بیٹا. اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. جناب قاسم نے جب نام سنا نا صحیح مجھے کچھ کہنا چاہتے. اجرکم اللہ. ادھر نظر کی میرے آقا نے عباس نے کہا قاسم یہ 2 آ رہے ہیں ان کے درمیان میں گھوڑے کو رکھو. درمیان میں گھوڑا رکھا. جب قریب گئے فرمایا باغ کو منہ کا سہارا دو ہاتھ خالی کر لو. یہ ہاشمی جوان ہیں. جب بالکل قریب گئے عباس نے کہا قاسم اب وقت ہے. قاسم نے ایک کی گردن سے پکڑا ایک کے بالوں سے پکڑ کے اچھال کے ٹکرا کے فرمایا اللہ اکبر. یا اللہ اکبر کی آواز جب خیمے میں گئی نا بی بی نے میں فرمانے کہا میرے قاسم کی آواز میں. امام نے آ کے خوشخبری دی قاسم نے انہیں فنار کر دیا. اللہ اکبر. پھر 2 خود ارزق لڑنے کے لیے اس نے آ کے اپنا وہ جو تھا اس کا گرز کو گھمایا. 1 میل تک آواز تھے. گھوڑے خوف سے بھاگ گئے. جناب عباس نے کہا مولا اب تو مجھے بھیج دے. فرمایا نہیں عباس یہی رہے گا آپ استاد ہو کے سکھائیں. جناب عباس آ گئے. اپنے گھوڑے پہ سیدھے جاؤ. وہ گرز لیے ہوا آ رہا ہے. جب قریب گئے نا جناب عباس نے کہا جلدی سے قاسم گھوڑا دائیں طرف موڑ دو. جلدی سے جو موڑا اس نے گرز مارا
वजनी था, जमीन पे लगा, हाथ से गिर गया। 12 बार उसने किए, 12 बार कासिम ने रद्द किए, फिर 12 बार कासिम ने किए, उसने रद्द किए। फिर रिवायत है कि उसने घोड़े, जनाब कासिम के घोड़े को भी तलवार मारी, दूसरा घोड़ा पहुंचाया गया। कासिम घोड़े पे भी सवार हो गए, उसके वार को भी रद्द कर दिया। लेते हुए एक ऐसा मकाम आया, जनाब अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने रकाबू में पांव डालकर एक ऐसी तलवार मारी, उस मलून के 2 टुकड़े करके उसी का घोड़ा लेकर जब आए ना इमाम के सामने, मांगा क्या? आका अना अतशान। हाय 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 हाय, मौला मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी दे, पुरसा दिया करेगा, पुरसा दिया करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम ने प्यार किया, अब गुश्तरी दी, मुंह में रखो, फिर रवाना किया। फिर जनाब कासिम फिर लड़ने के लिए तशरीफ ले गए। लड़ रहे हैं कि एक मलून ने जनाब कासिम को गुर्ज मारा, मारा ना, मुंह के बल गिरे। एक दूसरे आदमी ने ऊपर से नेजा मारा, हाय हाय हाय, उछले तो एक आदमी ने तलवार मारी। इतने में इमाम आ गए। इमाम ने चारों तरफ उन्होंने घेरा हुआ था शहजादे को, उनको दूर करने के लिए इमाम ने छोटी सी जंग की। जब जंग करके वापस आए, क्या देखा? कासिम के टुकड़े कहीं पड़े हुए, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ है। चादर बिछा के इमाम टुकड़े चुनने लगे, पुरसादे। देखा एक सब्ज पोश है जो टुकड़े चुन रहा है। कहा कौन है तू मुझ पर रहम करने वाला? फरमाया मैं हसन आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये टुकड़े चुन लिए ना, इमाम ने एक गठरी बनाई, गठरी बना के लेके चले ना ख़याम की तरफ। दरवाजे पे आके उन्हें फरमा ने देखा गठरी है, लाशा नहीं ला रहा है। कहा मौला, इमाम ने गठरी खोल के फरमाया जितनी कासिम में वफा की और उनके लाशें आए, जनाब कासिम के टुकड़े आए। अभी बीबियां रो रही थी, एक आवाज आई, हाय किस्मत। मेरा ख्याल है समझ रहे होंगे, वो है, वो शहजादी है, दुल्हन है जिसका शौहर अभी शहीद हुआ है। मैं कहूँगा मौला ये तुम्हारा हौसला है, तुमने दीन को ऐसा सहारा दिया है, कयामत तक दीन आपके सहारे पे कायम है और कायम रहेगा। परवरदिगार जिस अर्ज़ के लिए तमाम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर हैं, फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरूमीन के लिए सूरह फातिहा।